السلام علیکم دوستو سب سے پہلے میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ حاتم طائی عرب کے جاہلی دور کا نامور شاعر، غیر معمولی شجاعت اور سخاوت کی وجہ سے مشہور ہوا۔ عربی زبان میں کسی کی سخاوت و فیاضی بڑھا چڑھا کر بیان کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص حاتم سے بھی زیادہ سخی ہے۔ اردو میں بھی اسی طرح کہا جاتا ہے۔ عہد اسلام سے کچھ عرصہ قبل مرا۔ اس کی بیٹی صفانہ عروج اسلام کے زمانے میں گرفتار ہو کر دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوئی تو اس نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے باپ کی فیاضی اور جود و کرم کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہا کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ حاتم اسلامی اخلاق کا حامل تھا۔ حاتم کے والد بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اس کی ماں نے اس کی پرورش کی۔ وہ بڑی دولت مند خاتون تھی اور نہایت فیاض تھی۔ اپنی تمام ملکیتی چیزیں سخاوت میں وقف کر دیتی تھیں۔ ایک دفعہ اس کے بھائیوں نے اس کا تمام مال روک لیا اور اسے 1 سال تک قید رکھا۔ انہوں نے سوچا کہ اسے فاقہ کا مزہ چکھائیں اور مال و دولت کی قدر و قیمت بتائیں، اور جب اسے چھوڑا تو اس کے مال میں سے تھوڑا سا حصہ دیا۔ اتنے میں بنو حوازن کی ایک تنگ دست خاتون اس کے پاس فریاد لے کر آئی تو اس نے وہ سارا مال اسے دے دیا اور کہنے لگی، جب میں نے بھوکا رہ کر اس کی تکلیف دیکھی ہے، اس وقت سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ کسی سائل سے کوئی چیز نہ چھپاؤں گی۔ اس سخی ماں نے حاتم کی تربیت کی اور اس عادت کا اسے وارث بنایا اور اسے سخاوت کا دودھ پلایا۔ وہ جوان ہو کر بڑا سخی بنا۔ وہ سخاوت سے ہی دل بہلاتا اور اس میں اس قدر مبالغہ کرنے لگا کہ جنون کی حد تک پہنچ گیا۔ یہ اپنے دادا کے پاس رہتا تھا۔ چھوٹی سی عمر تھی۔ اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا۔ اگر کوئی کھانے والا ساتھ مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا، ورنہ اپنا کھانا پھینک آتا۔ حاتم کا دادا ایسی سخاوت کو ناپسند کرتا۔ اگر کوئی کھانے والا ساتھ نہ ہوتا تو کھانا پھینک دیتا۔ حاتم کا دادا ایسی سخاوت کو ناپسند کرتا تھا، چنانچہ دادا نے اسے اونٹوں کی نگرانی پر لگا دیا۔ ایک دن عبید بن الس، بشیر بن ابی حازم اور نابغہ زبانی نعمان کے پاس جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے اور اس سے مہمانی کا مطالبہ کیا۔ اس نے ہر ایک کے لیے ایک ایک اونٹ ذبح کیا، حالانکہ وہ انہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ جب انہوں نے اپنے نام بتائے تو سارے اونٹ ان میں تقسیم کر دیے۔ وہ تقریباً 300 اونٹ تھے اور وہ خوشی خوشی گھر آیا اور دادا کو مبارکباد دی اور کہنے لگا، میں نے دامِ عزت و مجد کا ہار آپ کے گلے میں ڈال دیا۔ پھر جو کچھ ہوا پورا قصہ سنایا اور دادا نے یہ معاملہ سن کر کہا، اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حاتم نے کہا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور پھر یہ اشعار کہے، میں تنگ دستی اور ناداری میں لوگوں سے اجتناب کرتا ہوں اور مالداری کی حالت میں ان کے ساتھ مل جل کر رہ سکتا ہوں اور اپنے سے غیر آہنگ شکل ترک کر دیتا ہوں۔ میں اپنے مال کو اپنی عزت و آبرو کے لیے ڈھال بنا لیتا ہوں اور جو بچ رہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا کہ سعد اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا گیا اور مجھے گھر تنہا چھوڑ دیا کہ میرے ساتھ میرے گھر والے نہیں۔
حاتم کی سخاوت کے چرچے گھر گھر عام ہو گئے اور اس کی سخاوت و فیاضی کی داستانیں ضرب المثل بن گئیں، اور اس ضمن میں بڑے بڑے عجیب و غریب قصے بیان کیے جاتے ہیں، جن میں اکثر صرف زیب داستان کے لیے بڑھا چڑھا کر بیان کیے گئے ہیں۔ حاتم کی سخاوت کے قصے اس طرح بیان کیے گئے ہیں جس طرح امیہ کے اشعار دین کے بارے میں۔ ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، جب جنگ کرتا تو وہ غالب آ جاتا، جب وہ مقابلہ کرتا تو سبقت لے جاتا، جب وہ جوا کھیلتا تو وہی جیتتا ہے، جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا۔ زمانہ جاہلیت میں خاندان مضر رجب کے مہینے کو بہت باعزت اور محترم گردانتے تھے۔ حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا، اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ حاتم نے نواز نامی عورت سے شادی کی، پھر یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت افرز سے نکاح کیا۔ ان دونوں بیویوں سے اس کے 3 بچے عبداللہ، صفانہ اور عدی پیدا ہوئے۔ آخری دونوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام سے فیض یاب ہوئے۔ حاتم اس طرح لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا اور مال لٹاتا رہا۔ وہ 578 عیسوی میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ حاتم کی بیٹی صفانہ جب قیدیوں میں قید ہو کر آئی تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو کر رہائی کی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگی، میرا باپ قیدیوں کو آزاد کراتا تھا، حقوق کی حفاظت کرتا تھا، مہمان نواز تھا، مصیبت زدہ کی پریشانیوں کو دور کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اس نے ضرورت مند کو کبھی خالی ہاتھ نہ لٹایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صفات مومن کی ہیں، تیرا باپ اگر مسلمان ہوتا تو ہم ضرور اس پر رحمت بھیجتے، اور فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کا باپ مکارم اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو حاتم طائی کے بارے میں تھی۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔